بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ فوڈ سیکیورٹی ایک بڑا گلوبل ایشو ہے، پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور اتنے منہ ہو گئے پیٹ بھرنا لوگوں کا، 9 ارب 8 ارب سے اوپر دنیا کی آبادی نکل گئی۔ پاکستان جو زراعت پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، یہاں پر بھی پاپولیشن کو کھانا اسٹیپل فوڈ جو کہ گندم ہے وہ بڑا مشکل امپورٹ کرنی پڑتی ہے، پھر افورڈیبلٹی کے شروع ہوئے تھے، تو کارپوریٹ فارمنگ اور کئی ایشوز آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ لیکن ایٹ دا باٹم آف اٹ ایک چیز، آپ کسی بھی سیمینار پہ چلے جائیں، آپ کسی دانشور سے بات کریں تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ سوئل کی فرٹیلیٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے فرٹیلیٹی اس کی ختم کر دی ہے گزشتہ یہ 30-40 سال میں جو ہم نے کراپس لی ہیں، اور جس طرح کا ہمارا پیٹرن تھا۔ کل ہی کوئی بات کر رہا تھا کہ 2% آرگینک میٹر ہونا چاہیے سوئل میں ٹو بی ہیلدی، 0.2% سے بھی کم بعض جگہوں پہ رہ گیا، 0.2%، 2% ہونا چاہیے منیمم آرگینک میٹر، جو کہ رہا نہیں۔ اب آگے اس کو دوبارہ سے ریجنریٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو آئی تھاٹ کہ ریجنریٹو جو ایگریکلچر ہے اس پہ بات کی جائے کہ تبھی یہ سب کچھ جو ہے یہ سسٹینیبل بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عائشہ خان، جو کہ کنٹری مینیجر ہیں اس وقت GIC وچ اے جرمن کنسرن، اور اسی قسم کے کام آگے کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ عائشہ خان اس سے پہلے ہاشو فاؤنڈیشن اور ڈفرینٹ جگہ پہ ہاشو فاؤنڈیشن کی بھی ہیڈ تھیں، وہاں پہ بھی ریجنریٹو ایگریکلچر میں ایکسپیرینس ان کو ہے اور شی وانٹ ٹو ٹیک اٹ فارورڈ۔ عائشہ خان، ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ ریجنریٹو ایگریکلچر جو ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ طاہر صاحب۔ جو ریجنریٹو ایگریکلچر ہے یہ ایک فلاسفی اور ایک اپروچ ہے۔ یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے جس میں کلائمیٹ کمپیٹیبلٹی ہے، اور جو ہمارے پرانے زمانے کے آپ آرگینک فارمنگ کہہ لیں، اور کچھ لوگ اسے کاربن فارمنگ بھی کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کاربن کو جو گرین ہاؤس گیسز ہے اس کو سٹور کرتا ہے۔ شاید لوگوں کو پتہ ہوگا کہ درختوں سے تو بایو سیکوسٹریشن ہوتی ہے گرین، لیکن درختوں سے زیادہ جو مٹی ہے، جو سوئل ہے، تو وہ کاربن کو کھینچتا ہے۔ اس لیے ہیلدی سوئل کا اس کے لیے بھی بہت زیادہ یہ ایک اہم چیز ہے۔ کلائمیٹ چینج کو بھی یہ چیک کرتا ہے۔ یہ چیک کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس اپروچ فارمنگ، چونکہ یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے جس میں کیا کہتے ہیں، پانی کا جو استعمال ہے وہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے، وہ جو ایکو سسٹم سروسز ہے اس کو وہ کنزرو کرتے ہیں، اس میں امپروومنٹ آتی۔ یعنی کہ اس فارمنگ کے طریقے میں آپ کا جو نیچرل ریسورسز ہے، جس میں درخت بھی ہوا، جس میں بایو ڈائیورسٹی ہوا، جانور وغیرہ ہوا، تو اس کے ساتھ بیلنس میں چلتا ہے۔ یعنی جو کارپوریٹ فارمنگ ہے، جو کنونشنل فارمنگ ہے، تو وہ تو ہم سپیڈ سے کام کرتے ہیں، ہم فرٹیلائزر ڈالتے ہیں، ہم کیمیکلز ڈالتے ہیں، تو اس سے ہم جیسے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے خود بھی کہا اور مختلف UN رپورٹس میں بھی ہے کہ پاکستان میں آئی تھنک کوئی 80% ڈیزرٹیفیکیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پاکستان تو ویسے بھی ایرڈ اور سیمی یعنی بارانی علاقہ زیادہ وہ تھا۔ پنجاب میں ساؤتھ پنجاب جو تھا تو وہ ایک سیمی ایرڈ زون، یا اس میں جو ڈیزرٹس وغیرہ وہ تھے، اس طرح بلوچستان اور سندھ۔ لیکن جس طرح ہماری فارمنگ ٹیکنیکس رہی ہے یہ گرین ریولوشن کے بعد، جس طرح ہم کیمیکل کے استعمال کر رہے ہیں، جیسے اریگیشن کا کر رہے ہیں، اور جس طرح جانوروں کا ہم یعنی کہ خیال فارم پہ کرتے ہیں، تو اس سب نے مٹی کو بالکل جو ہے انہیلدی بنا کے، اور پنجاب جیسے فرٹائل ایریا کو ایک سیراب بنانے کی طرف، اور یہ مطلب آپ UN کے مختلف جو اسٹریٹجیز ہے اور رپورٹس ہے اور کنونشنز ہے جو کمبیٹ کرتے ہیں ڈیزرٹ۔ آپ نے یہ کہا کہ جیسے کیٹل ہے، گرین مینور، اور پھر وہ جو نیچرل مینور ہے وہ آ جاتی ہے، اور کیٹل اور فارمنگ کٹ، ان 3 چیزوں کو مکس کر کے تو آگے تو ظاہر ہے اس کی جو اکنامک ییلڈ ہے وہ شروع میں تو سلو ہوگی۔ اس کو کیسے سٹارٹ کیا جائے اور پھر اپ سکیل اس کو کیسے کیا جائے؟
ओके, गुड क्वेश्चन। इसकी जो अगेन स्टडीज़ ने बताया, लोग सोचते हैं कि ये कैसे प्रॉफ़िट, अक्सर ऑर्गेनिक या इन चीज़ों का, ट्रेडिशनल चीज़ों का लोग सोचते हैं बिजनेस कि मॉडल। बिज़नेस मॉडल कैसे होगा। इसका स्टडीज़ ने दिखाया है कि 25% यील्ड ज़्यादा है, और कोई 70% इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी ज़्यादा है। बिल्कुल, इसका ये है कि ये टाइम ज़्यादा लगाती है। सो इसमें रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर में ये है कि आप जो ट्रेडिशनल टिलेज है, तो उससे फ़र्क है, बिकॉज़ आप ज़मीन को इतना ख़राब टॉप सॉइल को वो नहीं करते हैं। फिर जो ये पत्ते वग़ैरह पुरानी चीज़ें होती, फिर आप अगर मुर्गियाँ हैं या छोटे जानवर हैं, आप उधर ही यानी रखते हैं। रखते हैं कि वो जो नेचुरल मैन्योर है उसका उस ज़मीन पे इस्तेमाल हो। तो और बड़े जानवर भी। और फिर आप जैसे दरख्त भी करते हैं, जैसे मैंने कोविड में फैसलाबाद में, अभी भी हाशु ग्रुप के बोर्ड पे हूँ और फाउंडेशन, तो हमने कोविड में उनकी ये ज़मीनें थी कोई 103 एकड़, तो उस पे ये फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के साथ भी तजुर्बा किया, और उधर हमने मोरिंगा के दरख्त प्लांट किए। सो फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा, ये फिलॉसफी भी है और अप्रोच भी है। काफ़ी आजकल इस पे ये पिक हो रहे, वर्ल्ड बैंक और यूएन ने भी इस पे लिखा, और जो मतलब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं तो वो भी। लेकिन ये है ना कि थोड़ा-सा ताहिर साहब, आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है कॉर्पोरेट फार्मिंग की। इस चीज़ का थोड़ा-सा जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें उनको ख़्याल रखना चाहिए। कॉर्पोरेट फार्मिंग अपस्केल्ड है, यानी ज़्यादा मैक्सिमम लैंड को आप यूटिलाइज़ करें। रीजेनरेटिव उसके साथ चलता है, आपने अपस्केल की बात की। जस्ट मतलब स्केल की बात है, स्ट्रैटेजी का फ़र्क है, उसमें कोई, और इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि यील्ड तो ज़्यादा है, ये तो स्टडीज़ ने दिखाया। ये पाकिस्तान में एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ एक नया आइडिया आया है, लेकिन ये तो दुनिया भर में इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने, जब उन्होंने 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, वो केमिकल्स वगैरह का, फिर इन्होंने खुद रियलाइज़ किया कि ये तो ज़मीन को इसने ख़त्म कर दिया। आप कैसे, मतलब बंजर हो गया। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, जो हम पाकिस्तान में अब नकल कर रहे हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग, तो जो बड़ा डेवलप। सख्त लफ्ज़ है, बड़ा सख्त लफ्ज़ है जो वो उर्दू में बोला जाता है कि ज़मीन को बांझ कर देता है ये। जी, 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 बिल्कुल। तो शायद हो सकता है इतना सख्त वो हो। मुझे कोई बता रहा था कि ये जो मर्दान और इस साइड जो KPK की भी जो बड़ी फर्टाइल ज़मीन है, वो जब ठेके पे दें तो 4 साल अगर गोभी उगा ले उसमें तो ज़मीन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो 50 साल तक किसी नकारा हो जाती है। तो आपने सिर्फ प्रॉफिट नहीं लिया, बट आपकी ज़मीन की जो वैल्यू थी वो भी कोई निकाल के ले गए। और मुझे कोई कह रहा था कि इसीलिए अब उन ज़मीनों पे हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ लोग जाना शुरू हो गए हैं। खैर, वो तो हाउसिंग सोसाइटी तो एग्रीकल्चर लैंड पे भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। थोड़ा-सा हमारा स्ट्रैटेजिक सोच नहीं है। हम वो कहते हैं अंग्रेज़ पेनी वाइज़ पाउंड फूलिश, कि एकदम रिटर्न के लिए हम मुस्तकबिल का ख़्याल नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस है वो अच्छा, भी ये ऐसे। बताइए कि गवर्नमेंट को, या ज़ाहिर है पॉलिसी लेवल के ऊपर, ये जो रीजनरेटिव फार्मिंग है इसको अपटेक कर लिया जाए, उसके लिए बिल्कुल। किस तरह एफर्ट करने की ज़रूरत है? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसमें एग्रीकल्चर जो है इट्स वन ऑफ द पिलर। जिस Absolutely. You see, हमारा अभी भी, a large percent of our GDP is dependent on agriculture. और हमारे जो लेबर है, जो लोग काम करते हैं, जो नौकरियां मिलती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरी चीज़ है, हम एग्रीकल्चर से वाबस्ता एग्री बिजनेसेस है या एग्रो इंडस्ट्री है, जो खुराक है, जो वैल्यू एडिशन है। अगर आप ब्रॉडर टर्म में ये ले लेना, जिसमें मैं हॉर्टिकल्चर भी इंक्लूड कर रही हूँ, फलें हो गई, क्रॉप्स हो गई, सब्जियां हो गई, और ये सारी चीज़ें ना, तो एक तो वो ग़िज़ा है, और दूसरा, और जैसे स्टेपल की आपने बात की, और हमारे पास इतनी ज़मीन है और इतने लोग काम वाले हैं कि हम फूड सिक्योर हो सकते हैं। जैसे हमें पहले फूड इनसिक्योरिटी का नहीं था।
یہ ریجنریٹو ایگریکلچر ہم میرے جیسے لوگ اس لیے پروموٹ کر رہے ہیں بیکاز یہ کلائمیٹ کمپیٹیبل بھی ہے، کلائمیٹ سمارٹ بھی ہے۔ یہ آپ کا یعنی کہ سوئل ایروژن اور پھر جو خراب ہو جاتی زمین، ونڈ ایروژن اور مختلف چیزوں کو پریونٹ کرتا ہے۔ اور یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے اس میں نے جب پہلے اگین فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کیا تھا تو ایک ایکشن ریسرچ انیشیٹو میں نے پائلٹ کیا تھا، میرے یہ کالیگ تھے عارف رحمان صاحب، ان کے ساتھ۔ تو ہم نے ادھر گلگت بلتستان میں کیا تھا سسٹینیبل میتھڈز ان ریزیلینٹ ٹیکنالوجیز کے نام سے۔ تو ایک انٹیگریٹڈ اپروچ تھا جس میں ہم نے جو کمیونل لینڈ تھا، جو بنجر تھا، بالکل خراب تھا، تو وہاں ماؤنٹین ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل کے ساتھ ہم نے ریکلیم کیا۔ اور یہی سمپل میتھڈز تھے کہ جو قدرتی کراپس ہیں، جو سوئل فرینڈلی کراپس ہیں، ہم اس کو وہ استعمال کریں۔ سو جہاں آپ نے گورنمنٹ کی بات کی تو اس طرح پورے پاکستان میں اور مختلف اداروں میں اور مختلف ایکسپرٹس ہیں، جیسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں ہوں، تو ہم سے یعنی یہ موجودہ ایکسپرٹیز اویلیبل ہے پاکستان میں، تو پالیسی جو ہے میکرز، ان کو یہ ایڈوائزری لینی چاہیے۔ اور کچھ جو کلائمیٹ چینج کی پالیسی ہے، مثال کی بات، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ہمارے پالیسی یہ ہیں، اس میں ایگریکلچر کا بڑا ایک کرٹیکل جیسے آپ نے کہا پلر ہے۔ تو یہ بہت کلوزلی لنکڈ ہیں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، کلائمیٹ کنٹرول، کلائمیٹ کو مینیج کرنے سے، کہ وہ بیکاز what کراپس، ویجیٹیشن، درخت کیا کرتا ہے کہ وہ زمین کو پکڑتا ہے، ایروژن روڈ سے نہیں ہونے دیتا۔ ایروڈ نہیں دینا، اور آپ کا ماحول بھی، اور جو یہ ایکو سسٹم سروسز ہوتے ہیں یا بائیو ڈائیورسٹی، جب ویجیٹیشن ہوتے تو اس میں یہ چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے، تو اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے بہت ایک خوبصورت نظام بنایا۔ تو ہم اگر ایک کیمیکل ڈالتے ہیں، یا ہماری فیکٹریاں اگر اپنے ویسٹ کا خیال نہیں رکھتی، جیسے فیصل آباد میں کام کیا، اور وہ پھر مٹی میں جاتا ہے، وہ پانی میں جاتا ہے، تو پورا ہم اللہ کے جو نظام ہے، جو اس نے ہمیں یہ وسائل دیے ہیں بہت خوبصورت ہمارے ترقی گروتھ کے لیے، تو خصوصاً ایگریکلچر کے شعبے میں، تو وہ سب تباہ ہو جاتا ہے۔ سو what policy needs to do and it can build on its existing policy، جو موجودہ ہے اس میں تھوڑا بہت جو مجھے یاد ہے، اس طرح براڈ طریقے سے بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہے۔ تو پالیسی ہمیشہ جو بیسٹ پریکٹس ہے، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ہے، تو 3 سال بعد یا 5 سال بعد ریوزٹ ہوتی ہے۔ تو ہم نے کلائمیٹ چینج کی پالیسی ریوزٹ کی ہے، تو اس طرح ایگریکلچر کا بھی ہم نے ریوزٹ کرنا چاہیے ریجنریٹو کے تو فلاسفی مد اور نظر رکھ اپروچ کے۔ کو مد نظر رکھتے ہوئے، بیکاز کافی جو ہمارے جیسے کلائمیٹ ایکٹیوسٹس ہیں، اور یعنی سوشل سیکٹر ہم ایکٹیوسٹس ہیں، میں تو اپنے آپ کو اس میں کاؤنٹ کرتی ہوں کہ جو فوڈ سیکیورٹی اور کوالٹی آف فوڈ پہ کام کرتے ہیں۔ اور اس میں تو ڈائریکٹلی اکانومی، جیسے میں نے کہا کہ ایگرو انڈسٹری اور ایگری بزنسز سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ گفتگو ہم مزید کرتے رہیں گے، مزید پروگرامز میں بھی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس گفتگو کو فی الحال اگلے پروگرام کے لیے چھوڑتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ایس ٹی پی آئی میں بھی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے، اس میں سسٹینیبلٹی ود ان اینڈ اکراس جنریشن کی بات ہوتی ہے۔ تو جو یہ ایک زمین ہے، یہ صرف ہماری نہیں ہے، یہ آنے والی، اٹس فار پوسٹیرٹی ایز ویل، آنے والی نسلوں کی امانت بھی ہے۔ اگر وہ سارا جو خزانہ ہے قدرت کا، اسے ہم آج ہی ڈسٹروائے کر دیں گے تو کل ڈیزاسٹر پھر ہو جائے گا۔ تو کچھ حد تک تو ڈیزاسٹر ابھی ہو گیا ہوا ہے، لیکن اس کو آگے مزید پرولیفریٹ ہونے سے اور انٹینس ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے لیں۔ اور جہاں تک زراعت کا تعلق ہے، اس میں ریجنریٹو جو ایگریکلچر ہے، دیٹ از ون آف دا پیوٹ۔ تو اس پہ اگر کام کرنا شروع کریں گے، بے شک پائلٹ پروجیکٹ ہی ہونے شروع ہو جائیں، وہ پھر ایک دفعہ ان کی کامیابی دیکھ کے پھر پالیسی میکر آٹومیٹکلی انہیں اسکیل اپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو فیئر آف ان نون ہے
وہ پھر اس سے ختم ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو بھی اور مختلف جو مین مخیر لوگ ہیں یا جو گروپس ہیں ان کو آگے آ کے اس سلسلے میں انویسٹ کرنا چاہیے, ایٹ لیسٹ ان دا پائلٹ پروجیکٹس. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.